السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. لمس جنون 2 ایپیسوڈ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. ان کی شکلیں دیکھ اسے رحم آ گیا اور وہ جیب سے چند نوٹ نکال کر ان کے حوالے کر دیا اور اندر جانے لگا. پیسے ملتے ہی وہ دونوں خوشی سے وہاں سے ہٹ گئے. کہاں؟ ایک عدد بہن میں بھی ہوں. تمہاری جلدی سے میرے حصے کے نکالو پھر جانا اندر. جانا فریحہ اس کا راستہ روک کے کھڑی ہوئی تھی. نکلو, کوئی پیسے نہیں, ورنہ مجھے کوئی جلدی نہیں اندر جانے کی. میں تو کہیں بھی اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا. آدم نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا. اس نے گھوم کر آدم کو دیکھا اور آگے بڑھ کر منت کو اس کی گود سے لے لی. بس آج کے لیے اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ, کل سے اپنے ساتھ رکھنا. میں نہیں رکوں گی. آدم اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گیا تھا, اس لیے بنا کوئی بحث کیے اندر بڑھ گیا جہاں اس کی نئی نویلی دلہن اس کا انتظار کر رہی تھی. کمرے کا ماحول دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہ بھی فریز ہو گیا تھا, لیکن جلدی سے اس نے خود کو سنبھال لیا. وہ بیڈ کو بیچوں بیچ گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی. وہ خاموشی سے اپنے بھاری قدم اٹھاتا وارڈروب کی طرف بڑھ گیا اور اپنا سادہ سا سوٹ نکالتا واش روم میں گھس گیا. جب وہ فریش ہو کر آیا تب بھی وہ ایسے ہی بیٹھی تھی. آدم کو ایک دم غصہ آیا. جب اس رشتے کی حقیقت سے واقف تھی پھر اس طرح روایتی دلہنوں کی طرح بیٹھنے کا تک بنتا تھا. وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا اور سائڈ ڈرار سے ایک باکس نکالا. اس کے بیٹھنے پر شفا خود میں سمٹ گئی. یہ آپ کی منہ دکھائی. اس نے وہ باکس شفا کی طرف بڑھایا, لیکن گھونگھٹ الٹنے کی ضرورت اب بھی محسوس نہیں کی. اس کی بھاری آواز پر اس نے گھونگھٹ خود ہی الٹ دیا. وہ آدم کو دیکھنے لگی. اس کے گھونگھٹ الٹتے ہی آدم کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو پلٹنا بھول گئے. اس کے لال رنگ کے رنگے ہوئے ہونٹ اسے بری طرح اٹریکٹ کر گئے, لیکن وہ بھی آدم خان زادہ تھا. سوتے ہوئے بھی اپنے دماغ کو جگائے رکھنا اچھے سے جانتا تھا. مجھے وہ دکھائی نہیں چاہیے, وعدہ چاہیے, وہ کپکپاتے لہجے میں دھیرے سے بولی. تو آدم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. کیسا وعدہ؟ اس نے ایک آئی برو جھکائی. میں اب اپنے ابو کے قاتل کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں. میں ان کو سخت سے سخت سزا دلوانا چاہتی ہوں, اور ان سب کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے. وہ صرف روئی روئی امید بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی. آدم کو اس پر ترس آیا. اس نے شفا کا ہاتھ پورے حق سے تھاما. اس کا چھوٹا سا ہاتھ آدم کے ہاتھوں میں چھپ گئے. آدم کا لمس اپنے ہاتھوں میں محسوس کر کے وہ عجیب کیفیت کا شکار ہوئی. میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے مجرموں کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکوں گا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. آج سے یہ میری ذمہ داری ہے. آپ ہر فکر سے آزاد ہو جائیں. آپ جا کر چینج کر لے, رات بہت ہو گئی ہے. آدم اسے اپنے ہونے کا مان بخش کر سیدھا ہو کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا. آدھے گھنٹے بعد وہ بنا چینج کیے ہی واپس آ گئی اور کشمکش میں وہیں کھڑی ہو گئی. آدم خان زیادہ آنکھیں بند کیے بہت دیر اگنور کرتا رہا, لیکن جب وہ نہیں بولی تو آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ بیڈ کے پاس کھڑی تذر بذر کا شکار اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے میں مصروف تھی. کیا ہوا, آپ نے چینج کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ اس نے نرمی سے پوچھا. وہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, وہ دھیرے سے منمنائی, جو آدم خان زیادہ بمشکل ہی سن پایا. وارڈروب میں چیک کیا آپ نے؟ آدم نے اسے پیچھے اشارہ کیا. نہیں, وہ میں کپڑے لائی ہی نہیں اپنے ساتھ. وہ شرمندہ ہوئی. آپ کی ہر چیز اس کمرے میں موجود ہے. جا کر آپ چینج کر کے بیڈ پر آ کر خاموشی سے سو جائیں, مجھے نیند آ رہی ہے. وہ سنجیدگی سے کہتا خود پر کمفرٹر ڈالتا کروٹ بدل گیا. وہ ایک نظر اسے دیکھتی وارڈروب تک گئی. وہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی. اسے بے انتہا شرمندگی ہوئی. وہ ایک چور نظر اس پر ڈالتی اپنے کپڑے اٹھاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی. تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور ڈرتے ڈرتے آرام سے بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی. دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کب اس پر مہربان ہوئی اسے پتہ نہیں چلا. رات 4 بجے وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب اپنے پاس موبائل کے بجنے کی آواز پر نیند میں ہی متلاشی ہاتھوں سے فون کو ٹٹولا. موبائل ہاتھ آتے ہی اسے اپنے سینے پر کسی کا وجود کا احساس ہوا. اس کی نیند دھک سے اڑی.
اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کیا۔ اس کی پہلی نظر ان خوبصورت گلابی پیروں پر پڑی جو اس کے سینے پر تھے، اور اس کے ایک پاؤں پر بندھا کالا دھاگا ایسا لگ رہا تھا ان پیروں کی حفاظت کے لیے ہو۔ وہ خود آڑی ترچھی لیٹی اس کے کمفرٹر چھین کر اپنے آدھے وجود کو چھپا چکی تھی۔ لمبے گھنے بکھرے ہوئے بالوں نے اس کا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ بڑی شان سے اس کے سینے پر اپنی ٹانگیں پھیلائے اپنی دوسری سائڈ پر رکھے سکون سے سو رہی تھی۔ وہ شاید سردی کی وجہ سے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی، یا شاید وہ ایسے ہی سونے کی عادت تھی۔ اسے چڑ تو بہت ہوئی، لیکن کچھ کہنے کے بجائے اس نے آرام سے اس کے پیروں کو اپنے سینے سے ہٹایا اور فون اٹھاتا بالکنی میں چلا گیا۔ اسی نمبر پر کال ملائی جہاں سے کال آ رہی تھی۔ نہ جانے دوسری طرف کیا کہا گیا۔ وہ اجلت میں اندر آیا اور اپنا یونیفارم اٹھاتا واش روم چلا گیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ تیار ہو کر اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ جب وہ سو کر اٹھی تو آدم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر کسی کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ نیچے جا سکے۔ دروازہ نوک ہوا تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے آیت کھڑی تھی۔ اس نے جھجک کر راستہ دیا تو اندر آ گئی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے بھابھی۔ آیت نے اس کے لال رنگ کے شفون کے فراک میں کھلتے رنگ دیکھ کر تعریف کی۔ اس کی تعریف پر شفا کے گال سرخ ہوئے۔ بھائی کہاں ہے؟ آیت نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے کی سجاوٹ ابھی تک ویسی ہی تھی، لیکن کمرہ بالکل صاف تھا۔ شاید اس نے صبح صبح صفائی کی تھی۔ وہ پتہ نہیں مجھے، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ کیوں، رات کو تو ہم ہمارے سامنے کمرے میں آئے تھے۔ آیت نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی لیکن وہ صبح کمرے میں نہیں تھے، وہ جھجک کر بولی۔ اچھا، ہو سکتا ہے ڈیوٹی پر چلے گئے ہوں۔ آپ کے اٹھنے سے پہلے چلے، بڑی امی بلا رہی ہے، ناشتے کے لیے نیچے چلے۔ وہ شفا کو لیے نیچے چلی گئی۔ آدم اور سالار کے علاوہ سبھی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اسے آتا دیکھ سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ فروا بیگم نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تو وہ بھی سب کو سلام کرتے بیٹھ گئی۔ عرش کو دیکھا اسے گھبراہٹ ہونے لگی، جو موبائل میں مصروف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ فری نے بہت اچھے سے نوٹ کی اور سمجھ بھی گئی۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبایا تو شفا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ریلیکس، عرش میرا بھائی ہے، انہوں نے سرگوشی میں کہا تو وہ بھی خود کو کمپوز کرتی سامنے جزا کی گود میں موجود چھوٹی سی بچی کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں خود بخود آدم کی طرح پرکشش تھی۔ بچی اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بچی کی مسکراہٹ دیکھ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی تو منت نے کھلکھلا کر اپنے بازو کی طرف اس کی طرف پھیلائے۔ شفا نے اٹھ کر جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ سب اس کی یہ بچگانہ حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ امی دیکھا آپ نے، بے وفا لڑکی، نہیں مما کے آتے ہی مجھ سے منہ موڑ گئی۔ جزا کے ڈرامائی انداز میں کہنے پر سب نے شفا کا ریاکشن دیکھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ شفا کا مسکراتا چہرہ دیکھ سب کا دل مطمئن ہو گیا۔ شفا بچے ناشتہ کرو، اسے مجھے دے دو۔ فروا بیگم نے منت کو اس سے لینے کی کوشش کی تو منت نے اس کے کندھے میں منہ چھپا لیا، جس کا مطلب تھا اسے شفا کے پاس رہنا ہے۔ آنٹی میں اس کو اپنے پاس رکھ لوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہاری آنٹی نہیں، آدم کی طرح تم بھی مجھے امی کہا کرو آج سے، میں تمہاری بھی ماں ہوں۔ انہوں نے محبت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن اس نے جلدی سے خود پر قابو پایا اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد جزا اپنی یونیورسٹی چلی گئی اور آیت اور فری کے ساتھ باہر گارڈن میں چہل قدمی کرنے چلے گئے۔ باہر کین کے چیئر پر بیٹھی ادھر ادھر باتیں کر رہی تھی، جبکہ شفا کبھی ان کی طرف دیکھتی کبھی منت کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ گاڑی کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا تو آدم تھا جو جلدی میں اندر کی طرف بڑھ گیا۔ شفا جاؤ، جا کر آدم سے پوچھو کچھ چاہیے تو نہیں۔ میں جاؤں؟ اس نے ناسمجھی سے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، شوہر ہے تمہارا تو تم ہی پوچھو گی، جاؤ شاباش۔ فری کے کہنے پر نہ چار وہ اٹھ کر اندر بڑھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی تو بلیک شرٹ کے اوپر بلیک لیدر کی جیکٹ میں بلیک ہی جینز پہنے اپنے گن اور والٹ اٹھا رہا تھا۔ شاید وہ صرف چینج کرنے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ شفا کو گھبراہٹ ہوئی۔ اس کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ اپنی بھاری قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔
शिफा ने इसे अपनी तरफ आता देख सटपटा कर 2 कदम पीछे लिए, लेकिन वो अपने भारी कदम उठाता इसके पास आया और झुककर मन्नत के गाल पर बोसा दिया। शिफा ने इसे अपने इतने पास देख अपनी सांसें रोक ली और सख्ती से आंखें मीच ली। आदम ने सर उठाकर इसे देखा तो वो लाल रंग के सूट में खुद भी पूरी तरह सुर्ख हो रही थी। वो इसे देखता रहा, वो कितनी मासूम थी। वो लड़की इसकी तोड़ी पर मौजूद खम इसे बहुत खूबसूरत बनाता था। इसने जरा सा झुककर इसके तोड़ी के खम को हल्का सा छुआ और इसकी गोद से मन्नत को लेता बेड पर बैठ गया। ये एक बेख्तियारी में किया गया अमल था। आदम के लम्स इसका दिल इतने जोरों से धड़का कि इसे खबर नहीं हुई कब आदम ने मन्नत को उठा लिया और कब वो दूर हुआ। वो स्टिल फटी फटी आंखों से खड़ी रही। आदम ने एक नजर इसे देखा जिसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा हो गया। एक कप चाय मंगवा देंगी? इसने शिफा की हालत को देखकर इसे पुकारा। इसके पुकारने पर शिफा जल्दी से नीचे भागी और सामने से आती सजदा बेगम से टकरा गई। उन्होंने इसे थाम कर गिरने से बचाया। क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो तुम? उन्होंने परेशानी से पूछा, जैसे देख ऐसा लग रहा था जैसे बहुत डर गई। जी जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल, मुझे क्या हुआ? इसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वो इनको चाय चाहिए, मैं बना लूं? इनकी गहरी नजरों को खुद पर जमे देख इसने जल्दी से पूछा। हाँ बना लो बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। आज से ये घर तुम्हारा भी है, जो चाहे कर सकती हो। जी। वो किचन में गई। जब वो चाय बनाकर कमरे में आई तो आदम मन्नत के साथ प्यार करने में मसरूफ था। इसने चाय सामने टेबल पर रखी और खुद बाहर जाने लगी। रुके, मन्नत को भी ले जाए। इनको अम्मी के पास छोड़कर आप आराम कर लीजिएगा। इसने मन्नत को शिफा के हवाले किया तो वो मन्नत को लेकर निकल गई। चेहरा अब भी सुर्ख था। पीछे आदम ने 2 घूंट चाय के लिए और खुद भी निकल गया, क्योंकि इसे अर्जेंट पहुंचना था और मन्नत की वजह से वो लेट हो गया। वो भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। 2 लड़के इतनी ही तेजी से इसके पीछे भाग रहे थे। अल्लाह जी बस आज बचा ले, फिर कभी भी अकेली नहीं निकलूंगी। वो रोते हुए अल्लाह से फरियाद कर रही थी। आज वो अपनी क्लास के बाद आदम से पूछकर एक फ्रेंड की बर्थडे पर आई थी। ड्राइवर को इसने खुद मना किया था कि वो खुद आ जाएगी, लेकिन वो जिस गाड़ी में बैठी वो पीछे रास्ते खराब हो गए और इसका फोन भी दोस्त के घर रह गया, वरना घर से किसी को फोन करके बुला ले। रोड बहुत सुनसान था, वो किसी गाड़ी का इंतजार करने लगी, लेकिन दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आई। इसने चादर को खुद पर अच्छे से लपेट लिया और आगे बढ़ने लगी, ये सोच के कि रास्ते में कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। अभी 2 कदम बढ़ी ही थी कि किसी ने इसकी चादर पकड़ ली। मुड़कर देखा तो वो आवारा टाइप लड़के थे, नशे में धुत लग रहे थे। आयत ने बिना आगे पीछे देखे इसको धक्का दिया और दौड़ लगा दी। वो लड़के भी इसके पीछे भागने लगे। इसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो अब वो लड़के नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इनके कदमों की आवाज अब भी सुन सकती थी। सामने एक गाड़ी नजर आई जिसका दरवाजा खुला था। वो बिना सोचे समझे अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। सीट से टेक लगाकर आंखें बंद करके गहरे गहरे सांस लेने लगी। चादर तो इसकी रास्ते में ही गिर गई थी। अब सिर्फ एक दुपट्टा था जो इसने मुट्ठियों में सख्ती से भींच रखी थी। 5 मिनट तक इसने कोई हरकत नहीं की। इसे अजीब सी स्मेल और खुद पर किसी की नजरें महसूस होने लगी। इसने झट से आंखें खोल के पीछे देखा तो इसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। कसरती जिसामत पर ब्लैक जीन्स और ब्लैक ही हुडी पहने, एक हाथ में सिगरेट पकड़े, दूसरे हाथ में खून से सनी हुई चमकती छुरी लिए, वो एक वजाहत से भरपूर शख्स था जो अपने खुमार आलूद निगाहों से इसे ही दिलचस्पी से देख रहा था। इससे पहले कि आया चीखने के लिए अपना मुंह खोलती, वो फुर्ती से इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी चीख का गला घोंट चुका था। आया की आंखें बाहर को उबल गई। सिगरेट को खून की मिली जुली बू से अपनी नथनों से टकराती महसूस हुई और जिस बेबाक नजरों से इसे देख रहा था, आयत को लगा वो यही ढह जाएगी। वो पूरी तरह इस लड़की को खौफजदा आंखों में डूब चुका था। वो मजीद इसके करीब आया इससे पहले कि वो गुस्ताखी करता, वो इसके हाथों में छूल गई। डिस्गस्टिंग। वो बदमजा होता बाहर निकल आया और मोबाइल निकाल कर एक कॉल मिलाई। कुछ बातें करके वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। सीट बेल्ट बांधने के लिए वो इस पर झुक गया। इस लड़की की खुशबू इसे बहुत मदहोश कर रहा था। इसने एक लंबी सांस लेकर आयत की खुशबू को अपनी सांसों में उतारा और सीट बेल्ट बांध कर दूर हो गया और गाड़ी रोड पर डाल दी। वो सीधा इसलिए अस्पताल से थोड़ी दूरी
پر رکا جہاں فرجاد پہلے سے ہی ہانیہ فرجاد کی وائف کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ گاڑی سائڈ پر روکتا، گاڑی سے نکلا اور فرجاد سے گاڑی کی چابی لیتا، دوسری گاڑی میں بیٹھتا، بنا پیچھے دیکھے زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ مجھے نہیں لگتا سر نے کچھ غلط کیا ہوگا، ہانیہ نے آیت کو دیکھتے کہا۔ کچھ بھی ہو لیکن کسی لڑکی کو اندھیری رات میں اس طرح لانا مجھے پسند نہیں ہے۔ فرجاد اسے کہتا گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہسپتال کے سامنے روکی، نرس کی مدد سے آیت کو اسٹریچر میں ڈالا اور اندر بڑھ گیا۔ 10 بج رہے ہیں، کہاں چلی گئی آیت؟ ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ اس نے تو 8 بجے تک آنے کا کہا تھا، کہاں رہ گئی؟ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ فروا بیگم دروازے میں چکر لگاتی پریشان ہو رہی تھی۔ امی میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے جانے دے، اگر وہ اپنے دوست کے گھر سے نکل گئی ہے تو اب تک پہنچی کیوں نہیں؟ جسا بار بار اس کا فون ٹرائی کرتے ہوئے بولی۔ تو سوئچ آف تھا۔ نہیں تم بیٹھو، سالار کو فون کر کے بتاؤ، ڈرائیور کو بھی اس نے آنے سے منع کر دیا تھا، میری بچی ٹھیک ہو بس۔ سرزا بیگم اور شفا بھی پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ فریحہ شام کو ہی واپس جا چکی تھی۔ جزا نے سالار کو فون کرنے کے بجائے عرش کو فون کر یہ سب بتا دیا۔ سالار بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں پریشان ہو گئے اور جہاں جہاں اس کے ہونے کی امید تھی وہاں ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے آدم کو بھی انفارم کیا۔ ابھی وہ اس کے ہاسپٹل پتہ کرنے آئے ہی تھے وہ کتنے بجے نکلی، لیکن اسے اسٹریچر میں لیٹے دیکھ دونوں اس کی طرف بھاگے۔ آیت کیا ہوا ہے؟ کون ہو تم؟ سالار نے فرجاد کا گریبان پکڑ لیا جو اسٹریچر دھکیل کر ایمرجنسی کے لیے اندر لے جا رہا تھا۔ دیکھیے پہلے ہاتھ اٹھائے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فرجاد نے سکون سے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ عرش نے سالار کو پیچھے کیا۔ عرش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میری وائف ہے، ہم اپنے سسرال سے آ رہے ہیں، یہ ہمیں راستے میں ہمیں بے ہوش ملی تو میری وائف اور میں ان کو اسپتال لے آئے، باقی باتیں آپ ان کے ہوش میں آنے کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سالار اس کو مارنے بڑھتا، ڈاکٹر کے آنے سے پر پیچھے ہو گیا۔ ارے یہ تو آیت ہے، میری اسٹوڈنٹ، اس کو کیا ہوا ہے؟ آپ ان کو چیک کریں، کیا ہوا ہے جلدی بتائیں۔ سالار بے چینی سے بولا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، شاید یہ کسی وجہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اس لیے بے ہوش ہو گئی، باقی میں میڈیسن وغیرہ لکھ دیتی ہوں، پریشان مت ہو، تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر کہہ کر اندر بڑھ گئی۔ اوکے پھر ہم چلتے ہیں، چلو تھانے۔ فرجاد عرش کو بول کر جانے لگا۔ جب تک میری بہن کو ہوش نہیں آ جاتا آپ لوگ کہیں نہیں جا سکتے۔ سالار ان کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اسے کسی پر یقین نہیں تھا، اگر اس کی بہن اس حالت میں ملی تھی تو ضرور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، ورنہ اتنی کمزور وہ ہرگز نہیں تھی۔ اوکے فائن۔ فرجاد کو بھی بحث کرنا مناسب نہیں لگا، وہ ویسے بھی اس نے کچھ نہیں کیا تھا، دوسرا باس نے اس لڑکی کی تمام انفارمیشن لے کر جانے کا کہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا اور اپنے سامنے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پھٹ پھٹ کر رونے لگے۔ آدم بھی بھاگتے ہوئے سامنے سے آیا اور سینے سے لگا لیا۔ چندہ بس رونا بند کرو، بتاؤ کیا ہوا؟ آدم نے اسے پیار سے پچکارا۔ عرش اور سالار بھی بے چینی سے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ بھائی وہ کچھ آوارہ لڑکے میرے پیچھے پڑ گئے تھے، میں وہاں سے بھاگ نکلی، پھر مجھے کچھ یاد نہیں، وہ کہتے ہی آدم کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس نے دوسرے آدمی کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ اس کے بھائی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور اپنی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ نہیں چاہتی تھی۔ ان کو جانتی ہو؟ عرش نے کب سے کھڑے فرجاد اور ہانیہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا نام ہانیہ ہے اور آپ ہمیں راستے میں بے ہوش ملی تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کو یہاں لے آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ہانیہ نے آگے بڑھتے اس سے پوچھا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری مدد کی۔ آیت نے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اپنے راستے نکل گئے اور آیت بھی اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ گھر آ گئی۔ سجدہ بیگم اور فروا بیگم نے کتنی ہی دیر آیت کو سینے سے لگائے رکھا۔ شفا ایک کونے میں کھڑی نہ آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے زندگی میں کبھی ماں کا پیار محسوس نہیں ہوا، اور جب جب وہ اس طرح پیار دیکھ رہی تھی اس کا دل عجیب کیفیت کا شکار تھا۔ آدم، عرش اور سالار تینوں ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تم جگہ بتاؤ، ان لڑکوں کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ جزا کا غصہ سے برا حال تھا۔ یہ سب کرنے کے لیے ہم ہیں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سالار نے بنا اسے دیکھے سرسراتے لہجے میں کہا۔
مجھے کیا کرنا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں. آپ مجھے جسا کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم سالار سے؟ مت بولو، بڑا بھائی ہے تمہارا، اس کی بات ماننا تم پر فرض ہے. آئندہ تمہیں اس لہجے میں بات کرتے نہ دیکھوں میں. آدم نے جس قدر ناگواری سے کہا، جزا کی آنکھیں شرمندگی سے نم ہو گئی. وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی. باقی سب کو بھی جزا کی حرکت ناگوار گزری تھی. پچھلے 2 سال سے اس کا رویہ سالار کے ساتھ ایسا ہی تھا، لیکن اس نے کبھی بڑوں کے سامنے سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی. شفا نے ایک نظر آدم کو دیکھا، جس سرخ چہرے سے اسے راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سے جزا گئی تھی. امی کھانا لگوائیں، بہت بھوک لگی ہے. آدم نے فروا بیگم سے کہا تو فروا بیگم کے پیچھے شفا بھی چلی گئی ان کی مدد کرنے. رات 1 بجے سب نے کھانا کھایا اور اپنے کمروں میں چلے گئے. آدم سیدھا اپنے کمرے میں ملحقہ اسٹڈی روم میں چلا گیا. شفا بھی فروا بیگم کی منتیں کر کے سوئی ہوئی منت کو اپنے ساتھ لے گئی. جب وہ کمرے میں آئی تو آدم کمرے میں نہیں تھا. وہ شکر ادا کرتی منت کو بیڈ پر لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی اور کمفرٹر دونوں پر ڈال کر آنکھیں موند لی. جب وہ اپنا کام مکمل کرتا کمرے میں آیا تو اپنے بیڈ کی حالت دیکھ کر اس نے تعصب سے سر ہلایا. میں دوسروں سے کیا بولوں جب میری اپنی ہی بیٹی کی حرکتیں ایسی ہیں تو. وہ کہتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں بیڈ میں منت اپنے دونوں پاؤں شفا کے گرد سر پر گرائے سکون سے سو رہی تھی، جبکہ شفا کی پوزیشن ایسی ہی تھی کہ وہ الٹی لیٹی ہوئی تھی اور آج اس کا چہرہ پورا کمفرٹر میں چھپا ہوا تھا. ٹراؤزر کی بے ترتیبی دیکھ کے اسے غصہ آیا، لیکن اس کی نظر شفا کی رائٹ سائڈ کی پنڈلی پر رک گئی جہاں گھٹنے سے تھوڑا نیچے ایک گہرا زخم تھا جو ابھی تک بھرا نہیں تھا. اس سے پہلے منت کو اٹھایا، پھر کمرے میں موجود بیبی کاٹ میں لٹا دیا، پھر ڈرار میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتا بیڈ پر بیٹھ گیا. ہاں، وہ اسے محبت نہیں دے سکتا تھا مگر اس کا خیال رکھنا خود پر فرض کر لیا تھا. اس نے باکس میں سے آئنٹمنٹ نکالی اور انگلیوں کے پوروں سے اسے لے کر آرام آرام سے اس کے زخم پر لگانے لگا. وہ اتنی آہستگی سے اپنا کام کر رہا تھا کہ شفا کو نیند میں احساس نہیں ہو سکا. اپنا کام ختم کرتا وہ ہاتھ دھونے واش روم چلا گیا، پھر واپس آ کر بنا جگائے بہت مشکل سے اپنے لیے جگہ بنائی. اس کی خواہش صرف اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں کی تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور بچے کا اضافہ ہو جائے گا. خود پر افسوس کرتا آنکھیں موند گیا. سرخ سفید رنگت اس پر نیلی آنکھوں پر سایہ، فگن گھینی پلکیں جو آنکھیں بڑی کرنے پر ایسی تھی جیسے رقص کر رہی ہوں. باریک گلابی ہونٹ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، اور شاید وہ خود بھی کچھ کر جاتا اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی تھی. وہ جب سے لوٹا تھا جنوری کے سرد موسم میں کھلے آسمان تلے بیٹھے اسی کو سوچے جا رہا تھا. اس کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئی تھی لیکن وہ کبھی اتنا بےتاب کبھی نہیں ہوا تھا. بہت بری بات ہے جانا، تمہیں کوئی حق نہیں اس طرح بلاج شاہ کے خیالوں میں بنا اجازت آنے کا. اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی. وہ خیالوں میں اتنا گم تھا کہ اسے اپنے فون کے بجنے کا احساس نہیں ہوا جو کب سے بج بج کر خود ہی بند ہو گیا. سر پیچھے فرجاد نے اسے آواز دی. وہ پیچھے 1 گھنٹے سے بالاج کو کال کر رہا تھا لیکن اس نے کال نہ اٹھانے پر مجبوراً اسے یہاں آنا پڑا. بالاج نے اسے مڑ کر سر نگاہوں سے دیکھا. آئی ایم سوری سر، لیکن آپ نے کہا تھا میم کے بارے میں آپ کو 1 گھنٹے میں ساری انفارمیشن دو. اس نے جلدی سے کہا، مبادہ وہ اٹھ کے اسے ہی نہ لگا دے. بالاج شاہ کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ بکھری. اچھا میرے یار، چلو بتاؤ کیا کیا پتا چلا. وہ قدم قدم چل کر اس کے پاس آیا اور دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر بازو پھیلا دی. وہ ایسا ہی تھا، پل میں بیسٹ تو پل میں دوست. پھر جیسے جیسے فرجاد اسے بتاتا گیا کہ اس کی آنکھوں میں چمک میں اضافہ ہوتا گیا. اے لڑکی، رات کی گھسی ابھی تک کمرے سے نکلی کیوں نہیں؟ کہاں مر گئی ہو؟ کام چور ہڈ حرام لڑکی، مفت کی روٹیاں توڑنا، بس کوئی کام کرنا مت کرنا مایوس مارے. تائے امی کی کاٹدار آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا جہاں سارے گھر کے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے. حقیقت جو ابھی مشکل سے 2 گھنٹے پہلے سوئی تھی کیونکہ پوری رات بابا کی طبیعت خراب تھی. تائے امی کی آواز پر بمشکل اپنی آنکھیں مسلتی اٹھی تھی. غصہ تو اسے بہت تھا لیکن مجبور تھی اپنے بوڑھے باپ کو کہاں لے کر جاتی. جی تائے امی. وہ دروازہ کھول کر ان کے سامنے آئی. سوجی آنکھیں نیند کی کمی اور رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی. لیکن کاش کسی کو احساس ہوتا. کچن کا کام تمہاری ماں کرے گی. صبح سے 7
بج رہے ہیں اور تم بستر پر پڑی نیند کے مزے لے رہی ہو۔ تائی امی نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو اس نے مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ سامنے کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ، جا کر ناشتہ بناؤ۔ انہوں نے حکمیہ لہجہ اختیار کیا۔ وہ کل بھی اس کمپنی میں جانے والی تھی مگر گھر کے کام کی وجہ سے جا نہ سکی، لیکن آج اس کا وہاں جانے کا ارادہ تھا تاکہ وہ اس آدمی کا قرضہ بھی اتار سکے اور اپنے باپ کے لیے کچھ پیسے کما سکے۔ وہ جلدی سے کچن میں چلی گئی کیونکہ وہ جانتی تھی بنا کام کیے سے یہاں سے نکل پانا ناممکن تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، نفرت۔ تمہاری وجہ سے آج میرے بھائی نے مجھ سے سب کے سامنے ڈانٹا، تمہیں معاف نہیں کروں گی میں، سالار خان زادہ، کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ جزا غصے سے اپنے کمرے کا حشر بگاڑ چکی تھی۔ پوری رات اس کی آنکھوں پر کٹی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس لڑکی نے کیا کچھ برداشت کیا تھا۔ دوسری طرف سالار اپنے کمرے کے ٹیرس پر ٹھنڈ میں بیٹھا پوری رات سگریٹ پھونکتا رہا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرے گی، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ اسے یہ سب کرنا پڑا، اور آج تک وہ اس کی نفرت برداشت کر رہا تھا۔ آنکھیں زب سے لال ہو رہی تھی۔ وہ اس پر جھکا اس کے چہرے کو بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب اس کے ہونٹوں پر لب رکھنے لگا۔ نہ نہیں، وہ اچانک چیخیں مارتے ہوئے اٹھی۔ پسینے سے اس کا چہرہ شراب اور تھا۔ اس کے ساتھ سوئی فروا بیگم گھبرا کر اٹھی۔ اس کی حالت دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا آیت بیٹا، ٹھیک ہو؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بڑی امی، وہ میرے پاس آ رہا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ کوئی نہیں ہے آیت بیٹا، کوئی نہیں، بس گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا بیٹا، کوئی برا خواب دیکھا ہوگا تم نے، بھول جاؤ۔ وہ اسے سینے سے لگائے بہلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے سینے سے لگے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ فرما بیگم بھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ انہوں نے آیت، سالار اور عرش کو اپنے بچوں سے کم پیار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کبھی ان کے بیچ فرق نہیں رکھا تھا۔ آج بھی آیت کی طبیعت کی وجہ سے انہوں نے آیت کو اپنے ساتھ سلایا، کسی کے بازو پکڑ کر نیچے کھینچے۔ پھر آدم کی آنکھ کھلی تو شفا آنکھیں بند کیے اس کا بازو پکڑے اسے کھینچ رہی تھی، اور خود پچھلی 2 راتوں سے اس طرح آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ آدم خان زادہ پہلے تو سمجھ نہیں پایا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن اچانک دماغ پہ کلک ہوا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اٹھا اور سوئی ہوئی منت کو لا کر بیچ میں لٹایا اور خود بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کرتی کیا ہے۔ شفا نے دوبارہ بستر ٹٹولا، منت کو پا کر اسے کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس کیا اور نیند میں ہی اپنے سینے پر لٹا کر اسے اوپر ہاتھ رکھ گئی۔ آدم خان زادہ کو اس چھوٹی لڑکی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کا پتھر دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 6 بجا رہی تھی۔ وہ نماز کی نیت سے دوبارہ اٹھ گیا۔ صبح سب ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ سب گزری رات کے بنسبت اب نارمل نظر آ رہے تھے۔ شفا سجدہ بیگم کے ساتھ مل کر ناشتہ لگوا کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ بھابھی، کل آپ سے میں نے بات کی تھی، آپ نے بتایا آدم کو؟ سجدہ بیگم نے آدم کو دیکھتے فروا سے بیگم سے پوچھا۔ نہیں سجدہ، کل اتنا کچھ ہو گیا، ٹائم نہیں ملا بات کرنے کا، تم بتا دو اسے۔ فروا بیگم منت کو فیڈر پلاتے ہوئے بولی۔ تب تک جسا اپنا ناشتہ مکمل کرتی سب کو اللہ حافظ کرتی یونی کے لیے نکل گئی۔ آدم سوالیہ نظروں سے سجدہ بیگم کو دیکھنے لگا۔ باقی سب خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگے۔ شفا بھی کل کی نسبت آج کمفرٹیبل ہو کر بیٹھی تھی۔ اتنا تو وہ ان دونوں میں اچھے سے جان گئی تھی کہ خانزادہ ہاؤس کے مردوں میں عورتوں کا احترام بہت ہے۔ آدم رحمان بھائی نے ارمان کے لیے جزا کے لیے رشتے کی بات کی ہے، اور آج شام اس کے حوالے سے آنا بھی چاہ رہے۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ارمان کو تم جانتے ہو؟ سجدہ بیگم نے کہتے ہی آدم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کاش وہ اس وقت سالار کی طرف دیکھ لیتا تو اس بات کو کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، مگر اس وقت سبھی سالار اور آدم کی طرف متوجہ تھے۔ ٹھیک ہے، ارمان اچھا لڑکا ہے، آپ امی سے پوچھ کے بلا لیجئے، باقی بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ جوس کا آخری گھونٹ لے کر منت کے ماتھے پر بوسہ دیتا اٹھ گیا۔ سالار کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا۔ اس کے چہرہ خطرناک حد تک لال ہو گیا تھا۔ عرش کی نظر اس پر پڑی تو حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جو ہاتھوں میں مٹھیاں بیچ ضبط آخری مراحل میں تھا۔ عرش نے پریشانی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سالار نے چونک کر اسے دیکھا۔ عرش نے حیرت اور پریشانی سے آنکھیں کھلی دیکھ اس نے پل میں خود کو سنبھال لیا۔
चलो लेट हो रहे हैं हम सलाह। उठता सबको अल्लाह हाफिज कहता निकल गया। अर्श भी परेशान से इसके पीछे निकला, लेकिन तब तक सालार अपनी गाड़ी ले निकल चुका था। वो भी ऑफिस के लिए निकल गया। सर, एक लड़की आई है, वो कह रही है आपने बुलाया है इन्हें जॉब के लिए। वो लैपटॉप में झुका अपना काम कर रहा था कि इसके सेक्रेटरी ने आकर इसे इन्फॉर्म किया। ओके, आप इन्हें मेरे ऑफिस में भेज दें। अर्श ने कुछ सोचकर कहा। सेक्रेटरी सर हिलाकर चला गया। वो सालार की वजह से परेशान था। इसकी हालत इसे बार बार परेशान कर रही थी और वो ऑफिस भी नहीं आया था। पूछने पर बताया कि वो दोस्तों के साथ है, लेकिन वो जानता था जरूर कोई और बात है जो वो नहीं जानता था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। चले जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये नॉवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।